اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین ناظرین سامعین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، اربعین سید الشہداء ایک ایسا موقع ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداران حسین عشاقان سید الشہداء موجود ہیں، ان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ یہ اربعین کا دن سرزمین عشق کربلائے معلیٰ میں گزاریں، اور اس کے لیے وہ سال بھر انتظار کر کے دور دراز سے سفر کرتے ہوئے کربلائے معلیٰ پہنچتے ہیں اور اربعین کے مراسم بجا لاتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور گرد و نواح سے لاکھوں کی تعداد میں عشاقان امام حسین علیہ السلام بھی کربلا کی جانب سفر کرتے ہیں، اور گزشتہ 2-3 سالوں سے انتظامی حوالوں سے ان زائرین کو خاصی مشکلات درپیش آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں پاکستان، ایران اور عراق کے اعلیٰ سطحی وفد کی تہران میں ملاقات ہوئی، اور اس حوالے سے ایک میکینزم بنایا گیا۔ اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے جناب آغائے سجاد زکزکی سے۔ آپ سال بھر زائرین کی خدمت کرتے ہیں اور زائرین کے حوالے سے مختلف امور بجا لاتے ہیں۔ آئیے سجاد زکزکی سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغائے سجاد زکزکی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اسلام ٹائم کے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت دیا۔ موضوع جیسے میں نے عرض کیا کہ مشی اربعین پہ جانے والے زائرین کی مشکلات، اس حوالے سے میں سب سے پہلے سوال یہی کہ حال ہی میں پاکستان، عراق، ایران کی سہ فریقی نشست تہران میں منعقد ہوئی، جس میں زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے میکینزم بنانے کی بات کی گئی۔ آپ اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ آپ خود سال بھر زائرین کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں آغائے سجاد، تو آپ اس پوری میٹنگ کو اور اس میکینزم بنانے کو دیکھنے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور چونکہ ہم سال بھر اور خصوصاً اربعین کے ایام میں زائرین کے حوالے سے کام کرتے ہیں، تو بالآخر ہم نے بہت ساری چیزوں کو مشاہدہ کیا ہوا ہے بہت نزدیک سے، تو انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور امید یہ رکھتے ہیں کہ یہ چیز دوسروں تک پہنچ جائے، خود زائرین تک، اور کاروان جو سالار ہے ان تک، اور مؤمنین مؤمنات جو تمنا رکھتے ہیں زیارت کربلا کے، تاکہ ان چیزوں سے وہ استفادہ کر کے آئندہ کے لیے اپنا پروگرام بنائیں گے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے مولا و آقا امام حسین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ہم کرتے ہیں، چاہے وہ زائرین کی خدمت ہو یا کوئی اور کام لے کرتے ہو، یا کسی کو کچھ دیتے ہیں یا کسی سے کچھ لیتے ہیں، خصوصاً اس راہ میں، تو وہ امام حسین کی وجہ سے ہے، عشق امام حسین میں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو خدا نے یہ توفیق دی ہے ہمیں، اور کچھ عرصے سے کوئی 7 سال سے ہم اربعین کے ٹائم پہ زائرین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ان کو اس راہ میں مشکل نہ آئے، اگر کوئی مشکل آئے تو ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان، ایران اور عراق کی جو مشترکہ ایران میں میٹنگ ہوئی، اور ان میں بہت ساری چیزیں طے پائی ہیں، تو میں ساری چیزوں کو ان کے اوپر روشنی نہیں ڈالوں گا، کیونکہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے، کسی اور نے کچھ کرنا نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس طرح سے آنا ہے اور اس طرح سے جانا ہے،
सही। उन्होंने तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, करना सब हमने, तो लिहाजा हम्म। हमने जो करना है वो ठीक तरीके से करना है। बहुत है। क्योंकि अब कानून उन्होंने बनाया, कानून के शिकंजे में हम आ गए हैं, तो कानून के ऊपर अब अमल दरामद करनी है, जी। खुसूसन कारवां सालारों ने। अभी जी। पाकिस्तान में भी कुछ कानून बन रहे हैं। अब वो कवानीन उनके उनको मैंने सही तरीके से अभी तक मुताला नहीं किया है, क्योंकि नहीं हुआ। तो बात कहते हैं कि इसमें कुछ मसाइल है, तो उन मसाइल को भी हमें मद्देनजर रखने की जरूरत है। शायद मुमकिन है कि जायरीन के आड़ में बहुत सारे लोग इस रास्ते से गुजर के कहीं और जाते होंगे, उसका जी हमारे हाँ। साथ कोई रास्ता नहीं है। ये जी हुकूमत जी। की जिम्मेदारी है कि ये आने वाले तमाम लोगों की जो जिम्मेदारी है और उनकी मुदीरियत है वो हुकूमत की जिम्मा है, उसका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है। हम जितने भी लोग आते हैं जाहिर बन के हम उनकी खिदमत करते हैं, और हम उनको उनकी मुश्किलात हल करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कौन कहाँ जा रहे हैं, यानी मसलन आते हैं और पता चल जाते हैं कि बिल आखिर अभी बात लोग हमने मुशाहिदा किया है इस रास्ते में। हम अच्छा। उससे पूछते भाई कहाँ जा रहे हो, कह रहे हम ज़ियारत के लिए। तो भाई कम से कम ये तो बताओ कहाँ कहाँ ज़ियारत के लिए जा रहा है। अगर हम्म। ज़ियारत के लिए जा रहे हैं तो यानी आप जायरीन के शक्ल में आए हुए हैं, वीज़ा जायरीन के नाम पे ले आओ। ना उनको इमामों का पता है, ना उनको इमाम रजा का पता है, ना हजरत मासूमा का पता है, ना इमाम हुसैन का पता है। भाई जा कहाँ रहे? अब ये उन ज़ियारत के आड़ में जा रहे हैं। या जी। मुमकिन है ये तुर्की से निकल के कहीं और जाए, इनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये सही हुकूमत बात। की जिम्मेदारी है। शायद मुमकिन है कि बाद में हर एक बंदा जो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं उनसे वो खुद इंटरव्यू ले ले, या मसलन पूछे कि वाकई हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, पूछ। तो ये पाकिस्तान में उनकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों के ऊपर वो नजारत करें। दूसरी चीज ये है कि कारवां सालारों की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो किन को लेकर आए, यानी उन लोगों को लेकर आए जो वाकई में जियारत के लिए जाना चाहते हैं। ये उनकी जी। जिम्मेदारी बनती है। बहुत अहम। जब अब ये सारे मसाइल क्यों पेश आया, ये ये कानून क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इस जी। वजह से कि जाहिर लेकर आने वाले दो नंबर लोग भी हैं। हाँ हालांकि मैं जी। आपको ये आपकी खिदमत में ये बताऊं कि करबला में जब भी कोई शख्स इमाम की नुसरत के लिए आते थे तो इमाम खुश होते थे। लेकिन जब एक शख्स इमाम की नुसरत और मदद के लिए कुछ लोगों को और लेकर आ जाते, यानी अपने साथियों को भी साथ में लेकर आते, तो इमाम बहुत खुश होते थे। आज ये जो कारवान सालार है, दरअसल ये इमाम के नासिरों को लेकर जा रहे इमाम के पास। सुभान इसका अल्लाह। मकाम बहुत सुभान अल्लाह। बुलंद है। इसको इसको अपना मकाम समझ में आना चाहिए। अब हम्म। मुमकिन है कि इमाम की ज़ियारत के आड़ में कुछ लोग दो नंबरिया कर रहे हो, लेकिन जो कारवान सालार है जो वाकई में जायरीन की रहनुमाई करते हैं और जायरीन को इमाम के पास ले जाते हैं, इसका मकाम बहुत बुलंद है। इसको हम दर्द नहीं कर सकते, कोई आम बंदा दर्द नहीं कर सकता है। और इसका अजर इमाम हुसैन इसको देगा, इसका अजर हजरत ज़हरा इसको देगा, इमाम जमान इसको देगा। क्योंकि ये इमाम के नासिरों को करबला लेकर जा रहे, ताकि करबला दिखाए, और करबला को देखने के बाद ये शख्स जो जियारत के लिए जा रहे, इससे होर बन के आना है, वहां से जुहैर सुभान अल्लाह। शकीन बन के आना है, सुभान। वहां से हबीब बिन मज़ाहिर बन के आना है। इसने जाकर नजदीक से देख के आना है कि इमाम के औशाक कैसे थे उस करबला में, जहां पे सबको मालूम था कि क्या होने वाला है। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम आखिरी कतरे तक, यानी खून के आखिरी कतरे तक हम आपकी हिमायत करेंगे, हम आपको तनहा नहीं सुभान अल्लाह। छोड़ेंगे। सुभान। अगर एक मरतबा क्या, हजार मरतबा अगर हमें कुर्बान कर दिया जाए, हमें मार दिया जाए, हमारे बदन को टुकड़ा टुकड़ा किया जाए, हम आपसे हाथ नहीं उठाएंगे। तो लिहाजा इनको पता था, ये जो असहाब इमाम हुसैन के साथ थे उनको पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने इमाम हुसैन की हिमायत और इमाम की नुसरत से हाथ नहीं उठाया। अब ये जायरीन जो जा रहे हैं वो उनके नक्श कदम पर जा रहे हैं। हम सुभान 1400 अल्लाह। साल पहले नहीं थे, हम 1400 साल बाद आए हैं, लेकिन हम आपकी नुसरत के लिए आ रहे हैं, हम आपसे कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, हम आपसे हिदायत मांगने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो बंदा लेकर जा रहे हैं इसका मकाम बहुत बुलंद है। लिहाजा इनकी भी जिम्मेदारी बनती है वो तशखीस दे कि किसको लेकर जा रहे हो, यानी ये जियारत के आड़ में कोई और काम तो नहीं कर रहा। तो ये जाहिर जो लेकर आते हैं सालारों की भी एक जिम्मेदारी बनती है वो इनके ऊपर नजारत करे। और सही। भी बहुत सारे कवानीन बने हैं, जैसे कि जायरीन को लेकर आने के लिए पहला जो काम है वो इराक का वीजा है। इसके बाद फिर ईरान का वीजा लेने के लिए इन्होंने कानून ये बनाया है कि आप पहला जो बस वगैरह है उसका इंतजाम करना है, क्योंकि ईरान के अंदर बिल आखिर अरबाइन के टाइम पे तमाम शहरों से हजारों लाखों की तादाद में करबला की तरफ जाते हैं।
تو ان کے پاس جو بسیں ہیں ریلوے جو سسٹم ہے اور جو ان کے پاس ایئرپورٹس ہیں وہ اپنے ہی عوام کو کیا کہتے ہیں پوشش دے سکتے ہیں، یعنی ان کو جی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی یعنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ مثلا ابھی 1 لاکھ سے زیادہ زائر پاکستان سے آئے، 1 لاکھ سے زیادہ افغانستان سے آئے، دوسرے علاقوں سے اگر ایران جائے پھر ایران سے گزر کے عراق جائے، تو وہ اتنے کیپیسٹی کو تو وہ ممکن نہیں. فراہم نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اولویت ہمارے اپنے شہری ہے، یعنی اگر یقیناً. مشہد سے، اگر قوم سے، اگر تہران سے، یعنی ایران کے گوشہ و کنار جہاں جہاں سے زائرین جاتے ہیں ہم نے ان کو کربلا پہنچانا ہے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ تو زبردست. لہٰذا اگر پاکستان سے آنا ہے تو اپنے بسیں لے کر آئے۔ اب کیسے بسیں لے کر آئے؟ پچھلے سال آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستانی بس یزد میں وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اتنے سارے اور ہمارے زائرین شہید ہو گئے، یہ بہت انتہائی دردناک حادثہ تھا۔ اس کے جی علاوہ بھی بہت سارے ایسے بسیں ہیں جو راستے میں بہت ساری جگہوں پہ خراب ہوا اور وہیں پر رہا، بعد میں تخلیقی طور پہ ٹرالر صحیح کے ہے. ذریعے سے پاکستانی بارڈر پہ پہنچا ہے۔ صحیح. تو یہ مسائل ہے، تو جی جی لہٰذا انہوں نے قانون بنایا ہے کہ 15 سال سے زیادہ عمر کے جو میں نے سنا ہے اور میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ 15 سال سے زیادہ عمر کے جو بسیں ہیں ان کو لے کر نہیں آ سکتے۔ اب یہ زائر لے کر آنے والے سالاروں کی ذمہ داری وہ 2 نمبری نہ کریں، بعد میں بہت اہم بات. کوئی بس مالک اپنے جو کاغذات ہیں وہ 2 نمبر کاغذات بنا کے ایک کھٹارا بس لے کر آئے۔ زائرین سے میں ہاں التجا کرتا ہوں، میں زائرین سے کہتا ہوں، میں کاروان سالاروں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے خراب بسوں کو لے کر نہ آئے، ہماری صحیح. آبرو اور عزت کو خراب نہ کرے۔ نہ پاکستان میں کر. اچھے اچھے بسیں بھی ہیں، بھائی تھوڑا پیسہ زیادہ دے دے اس کو لے کر آئے، تھوڑا کم آپ زائر سالاروں کو میں یہ کہتا ہوں تھوڑا سا کم آپ پیسہ کھائیں، اگر آپ کا کاروبار ہے تو آپ تھوڑا سا تحمل کریں، خدا اور امام حسین آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یعنی یہ خراب بسیں لے کر آ کے یہاں پہ پوری راستے میں یعنی زاہدان اور چابہار سے لے کر وہاں شہزابہ بارڈر تک بہت سارے جگہوں پہ پاکستانی بسیں جو خراب ہو کر پڑی ہوئی تھی اور زائرین سارے سرگردان ہیں، دو دو یہاں پہ تین تین دن پریشان ہو رہے راستے ہوتے میں ہیں. زائرین ہاں جی پریشان ہو رہے ہوتے، اور جی اگر مثلا اگر شہر کے اندر ہو تو کسی موقف میں، کسی مسجد میں، کسی حسینیہ میں لے جا کر وہاں کے علاقے کے لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ اچھی صحیح. بات ہے، لیکن یہ تو ذلیل ہو رہے ہیں نا، یہ تو مسائل کا جی ہاں جی ہاں جی شکار ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس نقطے کو لوگوں تک پہنچائیں جی ہاں کہ ضرور زائر ضرور سالار ضرور. جی ہاں. اور زائرین ان بسوں کو لے کر نہ آئے جو خراب ہو یا جو بہت گندے انداز میں ہو یا وہ جو جن کے بس کھٹارا ہو، نہ اچھے بسیں لے کر آئے۔ تھوڑا سا زائرین سے بھی میں یہ کہتا ہوں 10,000 روپے زیادہ دے دیں، کوئی صحیح. مشکل نہیں ہے، اچھا لیکن جو چیز آپ لے کر آ رہے وہ اچھی چیز لے کر آئے۔ اب سجاد یقیناً اور ایک جیسے چیز جی جی میں آبا تھوڑا سا اگر مجھے موقع دیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو قوانین تینوں ممالک نے میکینزم بنایا یہ زائرین کو ان مشکلات سے بچانے کے لیے جن کا آپ نے ابھی تذکر کیا۔ اچھا سال بھر زائرین آتے جاتے رہتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے عربعین پہ ایک خاص لوگوں کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، ان میں کیا وہ اہم مشکلات درپیش آتی ہیں زائرین کو خاص طور پہ ان دنوں میں جو عربعین اور مشی عربعین میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اصل جو چیز ہے سال بھر جتنے بھی زائرین آتے ہیں وہ تو تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں، مثلا ابھی عاشورہ کے ٹائم پہ آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آئے تو مثلا 5,000 10,000 نفر پاکستان سے آتے ہوں گے، ورنہ جی سارے ہاں کے سارے پاکستان میں ہی آزاداری کرتے ہیں۔ تو صحیح. دوسرے ایام فاطمیہ میں آتے ہیں، دوسرے ایام میں آتے ہیں، تو وہ عرفہ جب آتے ہیں عرفہ تو پہ آئیں گے پاکستان سے یہاں. بسیں لے کر نہیں آتے۔ جی 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 جی، تو پاکستان سے بسیں لے کر آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مثلا وہ صحیح. آتے بارڈر سے انٹر ہونے کے بعد وہ ٹرین سے بھی سفر کر سکتے، وہ کیا کہتے ہیں جہاز میں بھی سفر کر سکتے اور بسوں میں بھی سفر کر سکتے، اور اس وقت ان کے پاس ٹرانسپورٹ سسٹم بھی اویلیبل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت. لیکن عربعین کے ٹائم پہ کیونکہ ایران کے اندر سے ملینز کی تعداد میں زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں تو ان کے سارے ٹرانسپورٹ سسٹم وہ ایرانی عوام کو فراہم کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو صحیح. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹرانسپورٹ سسٹم خود لے کر آئے، تو اس ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے انہوں نے خاص ایک قوانین وضع کیا ہے جس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
کوئی جعلی کاغذ بنا کے لے کر نہ آئے, کوئی ہاں جعلی مثلاً کیا کہتے ہیں لائسنس بنا کے لے کر نہ آئے, اس طرح کے غلط کام نہ کریں, اس سے ہماری آبروریزی ہو جاتی ہے, ہماری پھر ساکھ بیٹھ جاتی ہے. جی تو پھر بالکل. یہ لوگ ہمارے لیے قوانین سخت کرتے جائیں گے, جس کی بنیاد پہ ہمارے لیے اور بھی مشکلات اور پیدا ہوتا. مصیبتیں پیش آئیں گے. لہذا جو ایام اربعین میں مشکلات پیش آتے ہیں, ان میں سے سب سے مشکل زیادہ ٹرانسپورٹ کے معاملے میں ہے. تو ٹرانسپورٹ چونکہ ہم پاکستان سے لے کر آتے ہیں, تو وہ اچھے جتنا ہم بہتر لے کر آئیں گے اتنی حساب سے, اور اپ گریڈ لے کر آئے. یعنی ابھی بہت سارے ایسے بسیں ہیں جو بہت پرانا ہے, وہ لے کر آنے کے بعد ادھر ایران میں خراب ہو جاتے ہیں, اور ایرانی جتنے بھی میکینکس وغیرہ وہ نہیں بنا پاتے, نہ اس کا سامان ملتا ہے. تو جب نہیں ملتا ہے تو آپ کا بس تو ادھر پڑا ہوا ہے, اور آگے سے ایرانی بسیں بھی نہیں مل رہا ہے. تو زائرین ایک ایک ہفتہ موقف اور حسینیہ وغیرہ میں پڑا ہوا ہے مختلف شہروں میں, وہ کربلا میں زیارت کے لیے نہیں پہنچتے ہیں. یہ ہم خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں. بہت سارے جگہوں پہ زائرین, مثلا کرمان میں ہر سال بم میں جاتا ہوں کرمان میں, وہاں پہ اربعین تک میں خود رکتا ہوں. پچھلے سال کم از کم 100-200 نفر وہاں موقف میں اربعین کے دن پڑا ہوا تھا, ان کے بس خراب ہونے کی وجہ سے. ہوئے ہوئے ہوئے. تو یہ ہماری کمزوری ہے. جی جی, ہاں, یہ بڑی تو لہٰذا مشکلات وہ ہیں. بسیں جو یا جی جی اچھے بسیں ہوں اور اپ گریڈ ہو, یعنی مثلا ابھی نئے بسیں ہوں, ان کے جو اسپیئر پارٹس وغیرہ ہے وہ مل جائے گا, میکینکس مل جائے گا, وہ بنا پائیں گے. وہ بسیں جو بہت پرانی ہو ان کو لے کر نہ آئے زائرین, یا اور کیا کہتے ہیں کاروان سالار ان چیزوں کی طرف توجہ کرے. تو یا بقایا کھانا پینا ان چیزوں کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ بارڈر ٹو بارڈر وہاں پہ ساری جگہوں پہ موقف لگا ہوا ہے, اور زائرین سارے مواقع میں اتر سکتے ہیں, ان کی خدمت ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ کھانا وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ان کو فراہم کرتے ہیں. تو خدمت بہت بہترین انداز میں ہے. میں آپ کو جی جی فقط روٹ میں موجود مواقع کے بارے میں ایک مختصر خاکہ بیان کرتا ہوں. جی جی, ضرور بارڈر سے ضرور. انٹر ہوتے ہی وہاں پہ بڑی تعداد میں ایرانی جوان, جی جی ایرانی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے یا ایسے ہی مختلف جگہوں سے جمع ہو کر وہاں پہ موقف لگایا ہوا ہے, اور وہ مثلا 24 گھنٹہ ان کے لیے زائرین کے لیے مثلا کھانا وغیرہ اور پانی اور بہت ساری چیزیں فراہم کرتے ہیں. تو بارڈر کے انٹر ہوتے ہی وہاں پر یہ سہولیات موجود ہیں, واش روم کی سہولیات موجود ہیں وہاں پہ, مثلا کیا کہتے ہیں زائرین کے لیے پنکھا اور کولر وغیرہ, یہ بہت ساری چیزیں وہاں پر اویلیبل ہیں. اس کے بعد پھر چابہار آ جاتے یا زاہدان میں آ جاتے, تو وہاں پر بھی مواقع وغیرہ لگا ہوا ہے. پھر راستے میں بہت سارے, پھر کرمان پہنچنے کے بعد کرمان میں بھی ہے, بم میں ہے, آگے جا کے کیا کہتے ہیں شیراز وغیرہ میں. تو ادھر عراق بارڈر تک مکمل طور پہ ساری جگہوں پہ موقف وغیرہ لگا ہوا ہے, اور یہ زائرین کی خدمت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی مشکل پیش آئے تو یہاں پر ایک پورا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. وہ نیٹ ورک زائرین کو آنے یعنی مشکلات جو پیش آتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا. مثال کے طور پر کوئی بس خراب ہو جاتی ہے تو فوراً جب ہمیں پتہ چل جاتے ہیں, مثال کے طور پہ کرمان میں ایک بس خراب ہے, فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے, تو وہاں پہ جو موقف وغیرہ لگا ہوا ہے وہ موقف والے وہاں سے کوئی بس یا کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم فراہم کرتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں. ان زائرین کو وہاں سے اٹھا کر موقف پہ لے کر آتے ہیں. ان کی ذمہ داری اتنی ہے, بس وہ کہتے ہیں بھائی یہاں پہ رکو. بقایا کاروان سالار کی ذمہ داری ہے, وہ بس ڈھونڈے اور بہت سارے وہ کام کر. میں نہیں بتا سکتا ہوں یہاں پہ آپ کو, ہمارا پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا. بہت سارے زائرین کے جو لے کر آنے والے کاروان سالار ہیں وہ اتنا ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں, ہمارے اوپر اتنا پریشر کیا بڑھ میں جاتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل. آگے سے جو اب تک میں آپ کی گفتگو سے کہ ایک تو ٹرانسپورٹ ہمیشہ اپ گریڈ, اور جو ڈرائیورز ہوں وہ مقامی قوانین کی بھی آگاہی رکھتے ہوں, ایران کی ڈرائیونگ کا, عراق میں کیسے سڑکوں میں ڈرائیو کرنا ہے, اور ان کی جو بسیں ہیں ٹرانسپورٹ ہیں وہ ٹیکنیکلی اپ گریڈ اور سالڈ اور بہترین حالت میں ہو, سیٹیں بھی, ان کی انفراسٹرکچر بھی, ساری چیزیں. بالکل دوسرا, زائرین معرفت والے, حقیقی زائرین ہوں, نہ کہ ڈنکی لگانے والے افراد موجود ہوں. یقیناً یہ بڑا اہم ہے. اچھا, ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے, اگر اربعین کا سفر ایک مومن کی زندگی میں ایک بڑا اہم روحانی واقعہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو زندہ رکھنا در حقیقت سرکار سید الشہداء کے اہداف و مقاصد کی طرف متوجہ رہنا ہے.
اور آج کل کے مسائل حالات حاضرہ خصوصاً اسرائیل کے مسلسل مظالم، غزہ پہ 2 سال سے زائد جمہوری اسلامی ایران پہ حملہ کرنا اور پوری امت مسلمہ کو اب چیلنج کر دینا، اس حوالے سے اربعین کی زیارت پہ کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ میں ضرور یہ جاننا چاہوں گا آپ سے۔ جی بالکل، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے یہ توفیق ہمیں دی ہے کہ ہم ہر سال کربلا میں اربعین کے ٹائم پہ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ماشاء دیکھیں، یہ امام حسن عسکری کے فرمان کے مطابق مومنین کی ایک صفات، یعنی مومنین کے صفات میں سے ایک صفات اربعین کے زیارت کے لیے جانا ہے۔ ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ ائمہ کیوں چاہتے ہیں کہ مثلا ہم کربلا جائیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دراصل کربلا میں جمع ہو کر ہم نے ایک امت بننا ہے، ایک امت۔ ہمارا ہدف، ہمارا فکر، ہماری سوچ، ہماری ذہنیت، سب کچھ ایک ہونا ہے۔ کس کے لیے؟ ایک امام کے لیے۔ آج ہمارے زمانے کا امام پرویز غیب میں، جی ہاں، ہم سب میں ایک ہونا ہے۔ اور امام زمانہ خود تقاضا ہم سے ہی کرتے ہیں۔ امام زمانہ اپنے ایک توقی میں شیخ مفید کے نام لکھتے ہیں، اس میں یہی فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاءَنَا وَفَقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنَ بِاللِّقَائِنَا وَلَا تَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهِدَتِنَا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ ان کے دل ایک ہو جاتے، ان کے فکر، ان کی سوچ ایک ہو جاتے اس عہد کی وفا کے لیے جس وجہ سے یہ شیعہ بنا ہے، تو ہماری ظہور کی برکت سے محروم نہ ہوتے، بلکہ ہماری ظہور میں تاجیل ہوتے، یعنی بہت جلد ہم ان کی طرف آ جاتے۔ دراصل امام فرماتے ہیں کہ لوگ ایک امت نہیں بن پا رہے، یعنی لوگ سارے کے سارے ایک سوچ کے مالک بن جائیں اور ان کا ہدف اور مقصد ایک ہو جائے، ان کے دلوں سے کینہ اور بغض اور ہر قسم کے رذائل اخلاقی نکلنے کے بعد اگر ایک ہو جائے تو پھر امام زمانہ ہمارے درمیان تشریف لائیں گے۔ کوفی مزاج میں کبھی بھی امام تشریف نہیں لائیں گے۔ دراصل امام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کربلا میں جا کر امام حسین کو اپنا امام اور محور قرار دے کر امام کے گرد جمع ہو کر، جس طرح سے امام کے اصحاب نے شب عاشورہ امام سے عہد کیا کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک، جب تک ہمارے ہاتھ میں شمشیر ہے، شمشیر سے، اگر ہمارے ہاتھ میں شمشیر نہ ہو تو پتھر سے ہم ان دشمنوں سے لڑیں گے۔ دراصل یہ عہد کرنے کے لیے ہم نے کربلا میں جانا ہے۔ دراصل کربلا وہ عشق کا مرکز ہے، عشاق کا مرکز ہے، جہاں سے جا کر ہم نے عشق سیکھ کے آنا ہے، یعنی دراصل عشق بازی وہاں سے سیکھنا ہے ہم نے۔ کربلا وہ مرکز ہے۔ ہم نے کربلا میں جا کر کیا کیا؟ بھائی بس عراقی بہت اچھے ہیں، مچھلی دے رہا، پتہ نہیں کیا کیا کھانے دے رہے، یہ لوگ اتنی خدمت کر رہے، فلا فلا۔ بھائی یہ سب کچھ وہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے کربلا میں جا کر ان چیزوں کو دیکھ کے آ کے لوگوں کو نہیں بتانا، بلکہ کربلا میں جا کے ہم نے اپنے امام سے عہد کرنا ہے کہ اے امام، ہم کربلا میں نہیں تھے، 1400 سال بعد ہم نے آپ کے اصحاب کو اپنے لیے نمونہ بنا کر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے اپنے زمانے کی امام کی نصرت کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے، اور ہم ابھی تیار ہیں امام زمانہ، آپ آ جائیے، ہم آپ کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دراصل اس عہد کو کرنے کے لیے وہاں پہ جانے اور ایک امت بننا ہے۔ ہم ظہور کی طرف بڑھ رہے، دراصل ظہور تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے، ہمارا مطلوب زمان ہے، ہم امام زمانہ کو چاہتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم اپنے دعائے عہد میں، اور ہر ہفتے میں ہم دعائے عہد پڑھتے ہیں یا دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے امام کو یہ کہہ رہے، اے امام آپ آ جائے، ہم عہد کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں، اور ہم آپ کے لیے اپنا خون پیش کریں گے، ہم اپنا مال پیش کریں گے، ہم اپنے اولاد پیش کریں گے، عہد کر رہے ہیں۔ عہد سے مراد کیا ہے؟ یعنی جیسے کہ زیارت آل یاسین کا جو دعا ہے اس میں یہی بیان کیا ہے، اے امام زمان، دراصل میں آپ سے عہد کر رہا ہوں۔ عہد سے مراد یہ ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنے اولاد، ماں باپ، ہر وہ چیز جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ کچھ آپ کے راہ میں قربان کر دوں گا۔ دراصل یہ عہد ہے، یہ عہد کرنے کے لیے ہم نے کربلا جانا ہے، اور وہاں سے ہم نے سیکھنا ہے کہ عہد کس طرح سے کرنا ہے، زہیر ابن قین کی طرح، کہ اپنا تجارت
अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया और इस राह में आकर ये कहा, ए इमाम हुसैन, लव अलिमतु अन्नी उक्तल सुम्मा उहया सुम्मा उहरक युफ़अलु ज़ालिका अल्फ मर्रा मा तरकनाका या अबा अब्दुल्लाह। ए इमाम हुसैन, अगर मुझे पता चल जाए ना कि मुझे मार दिया जाएगा, फिर मुझे जिंदा कर दिया जाएगा, फिर मार दिया जाएगा, मेरे बदन को टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा, फिर उसको आग में जलाकर उसके राख को हवा में उड़ा दिया जाएगा, अगर 1000 मरतबा इसको तकरार करे तब भी मैं आपसे हाथ उठाने के लिए तैयार हूं। तो दरअसल इस तरह के आहद बांधने के लिए हमें करबला जाना है। ये बंदा जो रोजाना की बुनियाद पे हराम खाता है, ये बंदा जो नौकरी करता है तो अपने काम को ठीक अंदाज में अंजाम नहीं देता, हराम हलाल को नहीं देखता, ये चीजें ना, इन चीजों से ना ज़ियारत कबूल होगी। दरअसल इंसान ने अपने आप को बनाना है, तरबियत करनी है अपनी। दरअसल करबला वो जगह है जहां से इंसान ने अपने आप को तरबियत करना है। वहां पे जाकर इंसान ने अपने आप को चार्ज करना है, अपने एनर्जी बढ़ाना है, फिर आहद करना है कि इमाम से अहद करना है कि मैं वापस जाकर अपनी औलाद की सही तरबियत करूंगा, मैं वापस जाकर कभी भी हराम नहीं खाऊंगा, मैं करबला से वापस जाकर हमेशा अपनी जिम्मेदारी को अदा करूंगा, मैं करबला से जाकर न कभी रोजा छोड़ूंगा, न कभी नमाज छोड़ूंगा, न कभी ज़कात छोड़ूंगा, न कभी खुम्स छोड़ूंगा, बल्कि हर वो चीज जो आप अंजाम देते थे उसको मैं अंजाम दूंगा, मैं अम्र बिल मारूफ करूंगा, मैं नहीं मुनकर करूंगा, मैं जालिमीन के मुकाबले में खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा मौला व आका ये फरमाते हैं कि इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा वल हयात मअ ज़ालिमीन इल्ला बरमा। इमाम फरमाते हैं कि मैं जालिमीन के साथ जिंदगी गुजारने को नागवार समझता हूँ और इज्जत के साथ मरने को मैं तरजीह देता हूँ। बहुत तो ये इमाम, ये आपका काम है, तो मैं वापस जाकर कभी भी किसी जालिम के सामने सर खम नहीं करूंगा, बल्कि मैं इज्जत के साथ मरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बहुत उम्दा। जैसे आपने इमाम का क्या आना है। जी हाँ, हाँ, तो ये कैसा आजादार है, ये कैसा जाहिर है जो इमाम के पास सुझाए, इमाम की ज़ियारत करे, शिविर पे लानत करे, उमर साद पे लानत करे, यजीद पे लानत करे, लेकिन जमाने के यजीद, उमर साद, हुर्मुला शिविर पे लानत न करे। ये कैसा जाहिर है, ये कैसा हुसैनी है। हुसैनी तो वो है जो जमाने के जालिम के सामने सर तस्लीम खम न करे, जमाने के जालिम को ललकारे, जमाने के जालिम के आंखों में आंखें डाले, जमाने के जालिम के सर को तन से जुदा करने के लिए तैयार हो जाए। ये हुसैनी है। ये हुसैनी कहता है। हुसैनी वो है जो अगर मारा जाए ना तो तस्लीम नहीं होता, तस्लीम दरअसल यानी यजीद के सामने तस्लीम नहीं हो रही, ये हुसैनी है। हाज़रीन मोहतरम, आग़ाए सज्जाद ज़क्ज़की की गुफ्तगू हमने सुनी। हदीस रसूल है कि शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम से मोमिनीन के दिल में एक ऐसी हरारत पैदा होगी जो ता क़यामत ख़त्म नहीं होगी। और आग़ाए सज्जाद की गुफ्तगू से भी हमें अंदाज़ा हुआ कि दुनिया भर से जब ज़ायरीन और मोमिनीन खलूस की पूरी इंतहा के साथ करबलाए मुअल्ला की तरफ जानिबे सफ़र होते हैं तो यकीनन इश्क़ हुसैन का उन्हें वो जज्बा लेके चलता है कि जो वो ज़ियारत वारिसा में ये नारा बुलंद करते हैं कि ऐ काश हम करबला में होते और मौला व आका आपके कदमों पे अपनी जान निसावर करते। ये ज़ियारत मार्फत, इश्क और आगही के साथ अदा करने का नाम है और यकीनन वक्त के यजीदों, वक्त के शैतानों और वक्त के तागूतों, इसराइल, अमेरिका को भी चैलेंज करने का नाम है। हाज़रीन नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम देखने के बाद अपनी तजावीज़, आरा और तबसरे से ज़रूर नवाजिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।